بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی تحریک انصاف والوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو حسرتیں تھیں وہ ارمانوں میں بدل گئی ہیں۔ ارمان مطلب یہ ہوتا ہے جو خواہشات، جو حسرتیں ہوتی ہیں جو وہ پوری نہ ہوں تو وہ پھر ارمان بن جاتے ہیں نا۔ آج یہی ارمان ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اڈیالہ، تحریک انصاف جو چیئرمین ہے عمران خان، اڈیالہ جیل میں آج وہ ارمانوں سے، عمران خان ارمانوں سے اتنے لبریز ہو گئے کہ ان سے رہا نہ گیا، وہ اپنا غصہ ضبط نہ کر سکے، اور آج نیب کے جو تفتیشی افسران وہاں پہ موجود تھے ان کے اوپر غصہ نکالا، ان کو دھمکیاں دیں، زد و کوب کرنے کی کوشش کی، اور آپ ان کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں جو کیفیت تھی، اور اس کو کہا جو تفتیشی افسر کو کہ میں آپ سے پوچھ لوں گا، آپ کے چیئرمین کو بھی دیکھ لوں گا، بس ایک دفعہ مجھے جیل سے باہر نکلنے دے، آپ کی خیر نہیں ہے۔ اور جج کے سامنے کورٹ کے اندر دھمکیاں دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں دھمکیاں دیں، کیا مطلب ہے؟ سمپل سی بات ہے نا کہ وہ حواس باختہ ہو گیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پروپیگنڈسٹ ہیں، یہ جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہو، یا عطر من اللہ فین کلب، یہ سب گٹھ جوڑ ہے نا، انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پرسیپشن بنائی، اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف اور نیب سے متعلق اس نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس پر وہ چاہتے، وہ ان کا یہ تھا کہ جی وہ یہ ان کی یہ پرسیپشن یہی تھی کہ جی اس معاملے پہ دونوں صورتحال میں تحریک انصاف کو جو ہے فتح ہوگی۔ اب وہ کیا دونوں میں پرسیپشن آپ کو بتاتا ہوں جو تحریک انصاف نے پرسیپشن بنائی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، پہنچی ہوں گی آپ تک بھی چیزیں۔ اب وہ پرسیپشنز کیا تھی؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کیس میں درخواست گزار جو ہے یا نیب ترامیم کو چیلنج کیا عمران خان نے، اگر عمران خان حکومتی اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں اور عمران خان کی اپیل ویلڈ ہو جاتی ہے تو اس کی فتح ہے، بات تو ان کی ٹھیک ہے، اس کی فتح ہوتی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ حکومتی اپیلیں منظور ہوئی ہیں اور عمران خان کی شکست ہوئی ہے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان کی شکست بھی ہوگی، وفاقی کی اپیلیں منظور بھی ہوں گی، تو بھی عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں، القادر ٹرسٹ کیس کا میٹر ہے اور توشہ خانہ والے اور یہ جو معاملات آپ کے سامنے ہیں، اس میں عمران خان کو ریلیف ملے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول ریلیف ہے، اگر عمران خان کی درخواستیں مسترد ہوتی ہیں تو خان صاحب کو انڈیویجول ریلیف تو ملے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر نہیں ہوتی اور عمران خان کی درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں تو بھی اس کی فتح ہے۔ یہ دو پرسیپشن بنائے گئے تھے اور پورا سوشل میڈیا، اور ان دو پرسیپشن کی بنیادوں کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا جی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں دے رہے اور اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود عطر من اس کو منصور علی شاہ یا عطر من اللہ کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ بھی فیصلہ دے دو۔ اب یہ جو معاملہ تھا یہ الگ معاملہ تھا، یہ نظر ثانی میں جا کے تھا، نظر ثانی میں انٹرا کورٹ اپیل کا معاملہ تھا، اس میں یہ میٹر تھا، ٹھیک ہے، پہلے اس کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لیکن دوسری سائیڈ پہ اگر آپ میٹرز کو دیکھیں کہ مخصوص نشستوں کا کیس ابھی تک نہیں آیا تفصیلی فیصلہ، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو تاریخ دی گئی ہے، جو ٹائم لائن دی گئی ہے، 15 روز کا ٹائم تھا، وہ سارا کچھ تھا، وہ گزر گئی، وہاں پہ یہ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کرتا کہ منصور علی شاہ صاحب سے کہ بھئی آپ تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں دے رہے، آپ کو چھٹیاں پیاری ہو گئیں، چھٹیاں عزیز ہو گئیں، کوئی لنڈن جا رہا ہے، کوئی نیو یارک ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، اور ابھی تک جو گیون ٹائم لائن تھی، یعنی کہ سپریم ایک تو فیصلے میں جو انہوں نے آئین سے انحراف کیا وہ کیا آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے بھی بتا دیا کہ ماورائے آئین فیصلہ جو ہے دیا گیا اور خود ساختہ ریلیف تخلیق کیا گیا، سردار جی کا تھرمس کہہ لیں، تاج محل کہہ دیں، وہ خان کی محبت میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اس کے بعد تفصیلی فیصلہ نہ دینے کی وجہ سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے۔
تبھی ان دو ججز نے مجبور ہو کے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ چکا ہے اور اس کی روشنی میں 15 دن میں ڈیٹیل ججمنٹ آنا چاہیے، انہوں نے نہیں دیا تو ہم مجبوراً اپنا نوٹ لکھ رہے ہیں جو جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان نے جاری کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ تحریک انصاف خاموش ہو جاتی ہے، یہ دوغلا پن ہے نا۔ تو اب دوسری سائڈ پہ ہم آتے ہیں کہ ایک تو اس نیب ترمیم کا کیس کا جو فیصلہ آیا ہے نا، اس میں ایک تو ججز کو آئینہ دکھایا گیا ہے، ججز کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج اپنی سوچ، اپنے وچار، اپنی منطق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آئین کو نہیں پرکھ سکتا، اپنی وہ سوچ اپلائی نہیں کر سکتا۔ آئین کو پرکھنے کے لیے آئین میں جو دی گئی حد ہے اس میں رہنا ہے، اور یہاں پہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کمپلیٹ جسٹس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 63A میں جسٹس منیب اختر نے آئین کو ری رائٹ کر دیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کے پیش نظر میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ پارلیمان کو اس کا تدارک کرنا ہوگا، بند باندھنا ہوگا۔ بصورت دیگر پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آئین کے تحفظ کی ذمہ داری اب پارلیمان پہ ہے، کیونکہ ججز نے تو آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے، ضرور لیا ہے، اور یہ پابند بھی ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ تو سریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو پارلیمان جو ماں ہے، جو آئین بناتی ہے، اب اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بے شک آپ توہین پارلیمان لے کے آؤ، وہ بھی ججز کے خلاف توہین پارلیمان کا کو ایکٹیویٹ کرو، قانون بناؤ، آئین سازی کرو، اور جو جج آئین کو توڑے، آئین کو ری رائٹ کرے، اس کو اس میں فکس کیا جائے۔ یہ توہین عدالت لگا سکتے ہیں، پارلیمنٹیرین پہ لگا رہے ہیں، وزیر اعظم پہ لگا رہے ہیں، جس پہ مرضی ہے توہین عدالت لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ان پہ توہین پارلیمان نہیں لگ سکتی؟ کیا لگنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ نیب ترامیم کیس میں 190 ملین پاؤنڈ والا جو میٹر ہے اس میں عمران خان کو ریلیف ملے گا، اس میں قطعاً کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہاں، خان کو اگر ریلیف ملے گا، وہ جو توشہ خانہ 2 بن رہا ہے، مجھے بھی ابھی اس کا ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، کہ اگر 50 کروڑ سے نیچے کا غبن ہے، نیچے کا فراڈ ہے، تو ریلیف ملے گا نیب سے، جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ وہ اینٹی کرپشن میں جا سکتا ہے، وہ FIA میں جا سکتا ہے، وہ جو متعلقہ فورم ہے ان میں یہ میٹر چلے جائیں گے۔ اور یہ جو یوتھ یہ پرسپشن بنا رہے ہیں کہ نیب ترمیم سے جو ہے وہ نواز شریف کے کیسز ختم ہو گئے، زرداری کو ریلیف ملا، اور کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، بالکل بھی ریلیف نہیں ملا۔ صرف یہ ہے کہ نیب کی جورسڈکشن سے معاملات باہر چلے جائیں گے۔ اب آصف علی زرداری کے خلاف اس وقت کے ثاقب نثار نے، اس وقت جو چیف جسٹس تھا، اس نے چیمبر میں بیٹھ کے پورا کیس بنایا تھا ایز اے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے اوپر۔ یہ جیلی بینک اکاؤنٹ کا جیلی کیس ہے، میرے سامنے بنا تھا۔ یہاں پہ سپریم کورٹ کے کوئی صحافیوں کو آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے سامنے یہ کیس بنا تھا، اور سب اس چیز کے وٹنس ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ واقعی وہ چیمبر میں ایک جان بوجھ کر ایک کیس بنایا گیا۔ اچھا، وہ کیس، اس میں آصف علی زرداری کے اوپر ایلیگیشن ٹوٹل کتنا ہے؟ کوئی کروڑ، 1.5 کروڑ، اور 1.5 کروڑ کا ٹوٹل ایلیگیشن تھا، جس میں زرداری کو جیل میں بھی ڈالا، زرداری کو 6.5 مہینے 7 مہینے نیب کی تحویل میں بھی رکھا گیا، وہ اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تھے، واپس اسٹریچر پہ آئے تھے، یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو۔ ٹوٹل 1.5 کروڑ کا میٹر۔ اب یہ تو 50 کروڑ سے اوپر کا اگر میٹر ہے تو وہ اب نیب کی تو اس میں آئے گا۔ تو صرف یہی ایک سمپل سی بات ہے، وہ FIA کراچی میں یا ان جو دیگر پلیٹ فارم ہے ان کو منتقل ہو جائے گا، یہ کچھ ہے۔ اور میاں صاحب کے خلاف اگر پاناما کا میٹر دیکھیں، وہ بھی تو نیب کی نے اس پہ دیکھا تھا نا، میاں صاحب کے خلاف جو پاناما کا میٹر تھا، اس میں ایلیگیشن کیا تھا؟ پاناما میں جی آف شور کمپنیاں اتنے اربوں کے غبن ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں، ایک نریٹو بنایا گیا۔ جب کورٹ نے ڈیسیژن کیا، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ میاں صاحب نے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ تنخواہ کیوں نہیں لی، یہ ٹوٹل ایلیگیشن نکلا۔ اس کے اوپر ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، مریم نے جیل کاٹی، میاں صاحب نے جیل کاٹی، اور ان کی جو والدہ کے ساتھ جو ہوا وہ مطلب ہے
اللہ نہ کرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو طریقے انصاف کی فاشسٹ رجیم نے زرداری کے خلاف کیا یا میاں صاحب کے خلاف کیا. یہ تو خدا کی قسم عمران خان تو بہت لکی ہے, ڈیلی مرغ کھا رہا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے, سب کچھ اس کو میسر ہے, اور ڈیلی وہ اس کی گفتگو ہوتی ہے. میاں صاحب قید میں تھے تو اس کے اوپر انٹرویو نہیں چلتے تھے, ان کے انٹرویو نہیں چلتے تھے ٹی وی چینلوں پہ, اور جب جیل میں چلے گئے ان کی خبر تک نہیں چلنے دی جاتی تھی. زرداری کا انٹرویو روک دیا گیا تھا. یہ ڈیلی بیسس پہ انٹرویو دے رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ اس کا بیانیہ آ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیڈروں سے میٹنگ کر رہا ہے, باقاعدہ لسٹ آ جاتی ہے کہ آج میں فلاں کو ملوں گا, فلاں کو ملوں گا, سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ فیسلٹیز تو میاں صاحب کے لیے اس کے لیے نہیں تھی, زرداری صاحب کے لیے. زرداری جب جیل میں تھا تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. یہ شہباز شریف جو آج وزیر اعظم ہے, یہ جب کسٹڈی میں تھے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت, بلاول بھٹو زرداری بطور قیمہ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیومن رائٹس کی ہے, وہ شہباز شریف سے ملنے گئے, اس ٹائم ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا. یہ تو مطلب میں نے آپ کو وہ ایک واضح نقشہ کھینچا ہے. تو بہرحال اب ایسی صورتحال کے اندر ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملنے لگا, اور یہ جو پرسیپشن دوسری الٹا پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف اور زرداری کو ریلیف مل گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے خلاف آلریڈی کیسز بھی جھوٹے تھے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت بنائے گئے تھے, اور جتنی مالیت کے تھے ٹھیک ہے نا وہ متعلقہ محکموں کو چلے جائیں گے. متعلقہ ادارے اور بھی تو ہیں نا, صرف نیب تو نہیں ہے نا سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے. 50 کروڑ سے اب نیچے کے جتنے میٹرز ہیں وہ اینٹی کرپشن کو جائیں گے, ایف آئی اے کو جائیں گے, باقی دیگر اس اداروں کو جائیں گے. یہ ٹوٹل کہانی ہے پوری نیب ترمیم کی. اب اس کے اوپر آپ جتنا بھی وہ کریں پراپیگنڈا, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آسمان سے توڑے لا مطلب ہے بات کا بتنگڑ بنا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو حقائق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی ہے کہ اس نیب ترمیم سے پارلیمان کی سپرمیسی وہ بھی طے ہو گئی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی جج اپنی سوچ, اپنی منطق, اپنے ادراک, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آئین اور قانون سے کھلواڑ اب نہیں کر سکے گا. اور دوسرے اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی ایک نقطے پہ, پارلیمان کے کسی ایک نقطے پہ, کسی آئین سازی کے کسی ایک نقطے پہ, کسی آرٹیکل پہ اگر کوئی تشریح کا معاملہ ہے اور اس میں 2 ججمنٹس آ گئی ہیں, تو وہ ججمنٹ سروائیو کرے گی جو اس کی توثیق کر رہی ہوگی. وہ نہیں جس طریقے سے جسٹس منیب اختر نے 63A کو کے ساتھ درزی پونا کیا اور اس کو کاٹ کوٹا کے پتہ نہیں تحریک انصاف کے لیے جو ایک اور ریلیف انہوں نے تخلیق کیا تھا, اس وقت جب اس کو مقصود یہ تھا کہ حمزہ شہباز کی جو پنجاب پی ڈی ایم دور میں جو حکومت بنی تھی اس کو چلتا کیا جائے اور حکومت جو ہے پرویز الہی کو دی جائے. یہ تو ججز کی ٹوٹل وہ ہے. بس برل کیا کریں, تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پارلیمان اگر نہیں کرے گا تو پھر تاریخ میں پارلیمان ہی مجرم ٹھہرے گا. آج کا پارلیمان جو وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو انہیں پارلیمان کا بل پاس کرائیں, اور جو بھی جج ایسا کرے اس کے خلاف توہین پارلیمان کی بھی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. اور دوسری وہی بات ہے کہ ان ججز کو فکس کرنے کا طریقہ کار بھی اب پارلیمان کو طے کرنا ہے, مجھے, آپ کو یا عام لوگوں کو نہیں. ہم نے ان کو منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجا ہے کہ یہ ہمارے فیصلے کریں گے, تو اب ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ایک نئی ویڈیو, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.